ہماری گورنمنٹس کا یا دیگر محکموں کا جو ڈسکورس ہے وہ یہ ہے کہ فلاں جگہ ریلیف کیمپ لگ گیا، فلاں جگہ فلاں شخصیت آ گئی، پوری کی پوری کھڑی فصلیں ذمہ دار کی بہہ گئی ہیں، اس کے اصل علمے تک تو پہنچے نہیں۔ جو سیلاب آیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ریلا، ہمیشہ جو اگلا ریلا آیا ہے اس نے سچویشن کو ورس کیا ہے، کچھ نئے گاؤں، نئے شہر، نئے دیہات کو متاثر کیا ہے کہ ہم اس سے سنبھل نہیں پا رہے۔ جو امیڈیٹ چیز ہے، میجورٹی کسانوں کا وہاں پہ یہ کہنا ہے کہ تھور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، واٹر لیول رائز ہو جائے گا، اس کا کیا کرنا ہے، وہ کیسے نکالنا ہے، اس کی لاگنگ کیسے ہوگی؟ صرف قصور کی 78,000 ایکڑ زمین سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اب تک جو نمبرز بتا رہے ہیں نا، نمبر 45 لاکھ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم جی، تھرڈ امپائر دیکھنے کا شکریہ۔ تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ جناب اکبر باجوہ صاحب اور جناب حبیب اکرم صاحب۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہر ویلاگ کے بعد کہ کمنٹس ہوں تو وہ ضرور بھیجیں، کچھ کمنٹس ہم نے نوٹ کیے ہیں، ان کا جواب دینا ہے، اور پھر ہماری نظر بدستور سیلاب کی صورتحال پر بھی ہے کہ اس سیلاب کے تناظر میں جو اصل المیہ ہیں، جو میڈیا لینس سے، حکومت کے لینس سے بالکل دور ہیں، وہ ان کے اوپر ضرور بات ہو۔ جو ریئل ڈائلیماز ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو افیکٹ ہوئے ہیں پوری طرح سے، ان کے اوپر بات نہیں ہو رہی، وہ کوشش کریں گے۔ آپ کے کمنٹس بھی کچھ نوٹ کیے ہیں، وہ ڈسکس کریں گے۔ حبیب صاحب کے پاس اوریہ مقبول جان صاحب کی کتاب ہے، جب وہ جیل میں تھے تو انہوں نے کچھ شاعری فرمائی، وہ کتاب مرتب کی ہے، اس کا جائزہ بھی لینے کی کوشش کریں گے۔ ابھی سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ ذرا آپ بھی ہوئے قصور سے، مجھے بھی اتفاق ہوا، باجوہ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں صورتحال کو، یہ ہمارے نیشنل میڈیا کا جو ڈسکورس ہے یا ہماری گورنمنٹس کا یا دیگر محکموں کا جو ڈسکورس ہے وہ یہ ہے کہ فلاں جگہ ریلیف کیمپ لگ گیا، فلاں جگہ فلاں شخصیت آ گئی، فلاں جگہ بریانی میں بوٹی مل گئی، فلاں جگہ اسکول لگ گیا، واش روم لگ گیا، کشتی سروس شروع ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ریئل ڈائلیماز ہیں بالخصوص کسان کے، ٹریجڈیز، جی، کیونکہ اس نے بلومبرگ نے لکھا کہ یہ آپ کی بریڈ باسکٹ ڈیوسٹیٹ ہو چکی ہے مکمل، اور پاکستان بزنس فورم کی رپورٹ یہ ہے کہ 60% کم چاول ہوگا۔ تو جو پوری کی پوری کھڑی فصلیں ذمہ دار کی بہہ گئی ہیں، اس کے اصل علمے تک تو پہنچے نہیں۔ ہم ابھی بات اسی میں مصروف ہیں کہ جی چاول ملا، روٹی ملی، راشن ملا، فلاں ملا یا نہیں ملا۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سیلاب آیا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ریلا آیا ہے، نہیں جی نہیں، مسلسل آ یہ رہا ہے۔ سیلاب کے کئی ریلے آئے ہیں، یکے بعد دیگرے آئے ہیں، اور ہمیشہ جو اگلا ریلا آیا ہے اس نے سچویشن کو ورس کیا ہے، کچھ نئے گاؤں، نئے شہر، نئے دیہات کو متاثر کیا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو امیڈیٹلی پاکستان کے اندر کام، اور ظاہر ایسے موقع پہ ہوتا ہے، وہ ریسکیو کا ہے، اور ساتھ ہی تھوڑا ریسکیو کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو ریلیف کے کھانا آپ نے پرووائڈ کرنا ہے، ساری چیزیں۔ دیکھیے جامی صاحب، آپ کتنے بھی خوشحال آدمی ہیں نا، کتنے بھی خوشحال آدمی ہیں، اگر آپ کو اچانک اپنا گھر چھوڑ کے نکلنا پڑا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا ٹھکانہ کہیں اور ہو، آپ کے پاس وہ ٹھکانہ بھی دستیاب ہو، تو آپ کو فوری طور پر ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہے، جو ظاہر ہے پانی میں کشتی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو فوری طور پہ کہیں کھانے کی ضرورت ہے، اور کھانے کی ضرورت ہر 4-5 گھنٹے بعد ہے، ظاہر ہے، پانی کی ضرورت ہر آدھے گھنٹے کے بعد ہے، تو آپ کو امیڈیٹلی یہ ساری جو ایکٹیویٹی ہے یہ تو ریسکیو کی ہے۔ تو اس وجہ سے جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ قصور میں ہے چاہے وہ ساؤتھ میں، وہ ہمیں ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس سے سنبھل نہیں پا رہے، جو امیڈیٹ چیز ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ جو دوسری یہاں سے اگلی صورت ہے، وہ آپ کا بالکل آپ نے رائٹلی اس پوائنٹ کو اٹھایا ہے۔ دیکھیے، پاکستان میں جو ہمارے جو امیڈیٹ ریلیف ہے نا، اس میں بہت سارے لوگ کام کر لیتے ہیں، الخدمت بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے اور سرکاری ادارے بھی دیکھے ہوں گے۔ میں تو 2 اداروں کا نام لے سکتا ہوں آفٹر اسپینڈنگ اے ہول ڈے، برملا میں نام لوں گا۔ ایک میں نے دیکھا ہے کہ ریسکیو 1112، اور دوسرا میں نے دیکھا الخدمت۔ اچھا، اور جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ تو ہے کہ ان کی کشتیوں پہ لکھا ہوا ہے، وہاں پہ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جو ایک آدمی ہے جو اس نے اپنی جو کشتی تھی، اس کے پاس اپنی ذاتی کشتی تھی، وہ ٹرک جتنی، اور وہ اس نے پبلک کی بالکل کر دی، پبلک کے لیے خیر میں لوگ دیکھیں نا، وہ لوگ تو ویسے بھی آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ اگلا جو سوال ہے وہ اس کے بعد جو مشکلات ہے نا، وہ اس کے بعد شروع ہونی ہے۔ جب اس پانی نے اترنا ہے تو آپ کی زمینیں ہموار کیسے ہوگی؟ نہیں، وہ قابل کاشت نہیں، کچھ مہینوں کے لیے سیلاب جو ہے وہ ساتھ اپنے مٹی اور گند لے کے آئے، ریت۔ اچھا، آپ نے اس کو قابل کاشت کیسے بنانا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی سورنگ پرائسز ہیں، جو ایک کم پرائسز میں چڑھنا شروع ہو گئی ہے نا، گندم، ٹماٹر، یہ وہ گندم، اب سب چیزیں چڑھنا شروع ہو گئی، بھائی آپ نے ان سے کیسے نمٹنا ہے؟
تو سر یہ ریسکیو ریلیف کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اہداف میں ہوں گی تو آپ بر وقت سر یہ ریت تو چلے آپ نکال لیتے ہیں. میری جو وہاں پہ قصور میں بات ہوئی, میجورٹی کسانوں کا وہاں پہ یہ کہنا ہے کہ تھور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے, سیلاب کے بعد تھور آ جاتا ہے. جی ظاہر ہے وہ واٹر لیول رائز ہو جائے گا, اس کا کیا کرنا ہے, وہ کیسے نکالنا ہے, اس کی لاگنگ کیسے ہوگی, یہ بڑا ایک قبلہ. یہ صرف قصور کی بات کریں نا, اب میں آپ ستلج سے صرف قصور کی 78,000 ایکڑ زمین سیلاب میں ڈوبی ہوئی ہے. ہاں ابھی تو صرف, اور یہ 148 گاؤں بنتے ہیں جو ستلج کے نیچے آئے ہوئے ہیں. اب تک جو نمبرز بتا رہے ہیں نا, نمبرز 4.5 ملین پیپل, 45 لاکھ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں. یعنی یہ رفلی آپ کے جو مطلب آپ دیکھیں 45 لاکھ موسٹ پاپولس ایریا آف پنجاب ہے, پھر موسٹ پاپولس ایریا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں پہ چیزیں اگنی ہیں جو ہم نے کھانی ہیں, جو لاہور نے کھانی ہے, جو گجرانوالہ نے کھانی ہے. یہاں دھان تھی, یہاں مکئی تھی, یہاں سبزیاں تھیں, وہ ساری ڈوب گئی. اچھا اب جناب اب آ جائے اگلی سائڈ پہ کہ جس کو آپ کہتے ہیں ریہیبلیٹیشن, بحالی ہونی ہے نا سارے علاقے کی. تو بھائی صاحب یہ کاغذ قلم مجھے دیں, میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ وہ کام خود ہی کرنا پڑے گا. وہ ہماری حکومت کے بس کا نہیں ہے. حکومت نہ یہ کام کر سکتی ہے, ہماری حکومت میں نہ یہ کیپیسٹی ہے, نہ ہماری حکومت میں وہ ول ہے, نہ ہماری حکومت کے پاس وہ پیسہ ہے. نہیں سر, لاہور میں گلبرگ سے لے کے موٹر وے تک ایلیویٹڈ, لاہور میں آپ جو مرضی بنا لیں. لاہور میں ایک ٹرین ایسے جاری ہوگی, ایک الٹی لٹک کے کیبل کار چلانے لگے, ایک یلو لائن بننے لگی. دیکھیے اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ ہماری سیاسی ترجیحات ہیں ہی نہیں. تو بھائی آپ یہ بات جو ریہیبلیٹیشن کا معاملہ ہے, جو بحالی کا معاملہ ہے, تو میرے بھائیوں اکبر و اجمل, میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ وہ نہیں ہونا. سر ہم عرض کر سکتے ہیں, عرض یہ کر سکتے ہیں کہ آفٹر اسپیکنگ ٹو دوز ہو آر افیکٹڈ بیڈلی, وہ ایک تو سب سے پہلے 5-6 دنوں سے میں ایک ہی بات کے پیچھے پڑا ہوا ہوں کہ جو یہ لوگ ان علاقوں سے ہیں یہ نسبتاً بہتر ہے, اپنی زمین ہے ان کی, کھاتے پیتے ہیں, اناج اکٹھا کی ہے, مال ڈنگر ہے, بچے کام کرتے ہیں, قصور میں شہر میں بھی, باہر بھی بچے بھیجے ہوئے ہیں. ان کے لیے سب سے پہلا مسئلہ ہے عزت نفس کا. ان کو یہ شاید گوارا نہیں کہ ان کا اہل خانہ یا یہ لائنوں میں لگ کے تو تشہیر زدہ کو شے لیں. یہ کہتے ہیں یار مناسب نہیں, اتنا مال پانی ہمارے پاس پڑا ہوا ہے. ہونا بھی چاہیے کیونکہ ضرورت مند لوگ بھی ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت پریکٹیکلی وہ اعلانات کرے جن کے ساتھ ہم براہ راست جڑے ہوئے ہیں. مثلاً ایک بات یہ ہے کہ جو بجلی کے بل ہیں اگلے 6 ماہ کے لیے اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ مل جائے. دوسرا یہ ہے کہ زرعی زمین جب آباد کرنی ہے تو بیج, کھاد اور دیگر چیزوں کے اوپر سبسڈی مل جائے. یہ اعلانات اگر کر دیے جائیں کہ جو متاثرہ لوگ ہیں جن کی زرعی زمین ڈوب گئی ہے ان کے ساتھ ہم بیج, کھاد اور الیکٹریسٹی کے معاملے میں خصوصی رعایت برتیں گے, آئی تھنک یہ بہت بڑا بوسٹر ہے اس کسان کے لیے جو بالکل مایوس ہوا پڑا ہے لیکن پھر بھی ڈٹ کے کھڑا ہے. یہ 2 کام تو ضروری کرنے چاہیے. اور تیسرا پھر انہیں بتایا جائے کہ آئندہ کے لیے یہ جو علاقے ہیں ان کو یا تو کسی اور جگہ بسایا جائے گا یا یہاں پہ کوئی بند باندھے جائیں گے, یا ہم اس کو میک شور کریں گے کہ اب دوبارہ نہ ڈوبے. ایک 3 عالمی اور جنم لے رہے ہیں کیونکہ اب وہ 1 منٹ اس کو پہلے یہاں پہ روکے نا, اس پوائنٹ کو ذرا میں ایک بات پوری کروں, تیزی سے آئی ہوئی ہے, تیزی سے نہیں یہ پوائنٹ پھر نکل جائے گا نا آگے کہ یہاں پہ حکومت آئندہ یہ کرے اور وہ کرے. میں اس پہ آپ کو ایک انٹرسٹنگ ڈیٹیل بتاتا ہوں which I am sure آپ کو نہیں پتا ہوگا پلیز. وہ یہ ہے کہ راوی اور ستلج ان کے جہاں سے یہ گزرتے ہیں ادھر جا کے پٹوار خانے سے پوچھیں کہ وہ جو شجرہ بنا ہوتا ہے اس میں کہیں پر راوی اور ستلج ہے؟ نہیں ہے. سرکار کے کھاتوں میں دریا ہی نہیں ہے, یہ بتا رہا ہوں. اچھا جی, ملیا میٹ کر دیا. نہیں پرائیویٹ ملکیت ہے لوگوں کی, ہر جگہ پہ پرائیویٹ ملکیت ہے, پٹوار خانے کے اندر, شجروں کے اندر, ایوری ویئر. بہاولپور کا, لاہور کا, قصور کا, آپ ستلج اور راوی کی بات بتا رہا ہوں سادہ سی. کہیں پہ کسی کی زمین تھی وہاں پہ دریا بیچ میں آ گیا, اس کو متبادل آج تک کچھ نہیں دیا. جب حکومت ایک دریا کو اون ہی نہیں کرتی, وہ ایک بندے کی زمین ہے اور وہ سوسائٹی والے کو اس نے بیچنی ہے, وہ کچی پراپرٹی ہے, تو حکومت اس میں کیوں نہ اس کی ڈیپننگ کرے گی, وائڈننگ کرے گی, اسٹریٹنگ کرے گی, تو جنہوں نے پشتے باندھنے کے عوض فیس لی ہوئی ہے لینا پہلے, یہ نہیں جن سوسائٹیوں نے فیسیں لی ہوئی ہیں, پہلے دریا کا تعین کر کے ان سے جگہ خریدیں. پہلا کام یہ ہے. جگہ خریدیں کیوں یا نہیں, اس کو سر ڈکلیئر کر دریا کے اندر. دیکھیے دریا کے اندر جو ہے, اندر کی جو اس کے پارٹ کی زمین ہے, اس کے بیڈ کی زمین تو آپ نہیں دے سکتے نا. نہیں سر, نہیں, وہ جا ہی نہیں سکتی, وہ آلریڈی سرکار کی نہیں ہے حضور.
آپ جب وہ شجرہ دیکھتے ہیں نا اس کے اندر لکھا ہوتا ہے غیر ممکن. جیسے میرے گاؤں میں ایک چھپڑ ہے وہ غیر ممکن ہے, یعنی کہ یہ کسی صورت پہ کسی بھی طور پہ یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا کسی کو. یہ ہے دریا کی زمین کہیں پہ غیر ممکن ہے ہی نہیں. آپ لاہور کے پٹوار خانے چیک کر لیجئے, شجرہ چیک کر لیجئے, شادرے کا دیکھ لیجئے, ہے ہی نہیں کہیں پہ. وہ سب پرائیویٹ پراپرٹی جو بہرحال یہ تو ایک ٹیکنیکل اس پہ ایشو ہے, مطلب اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے حکومت اس پہ کچھ نہیں کرے گی. بھائی حکومت کیوں نہ کرے, پھر یہ حکومت کس کے لیے سر سبسڈی دے دیں کسان کو. وہی بات ہے سر, آپ خود کرنا پڑے گا. اس کی وجہ ابھی سب زمین ڈوب گئی, کسان کے سامنے نا اس کی نظر آ رہی ہے کہ میری 25 ایکڑ زمین پوری ڈوب گئی ہے, نظر آ رہا ہے اسے, اور اس میں 6 فٹ پانی کھڑا ہے. اس کو پہلا سایہ آف ریلیف یہ ملے گا کہ یار یہ پانی اترے گا نا تو آپ کی زمین بسانے کے لیے, دوبارہ آباد کرنے کے لیے ہم آپ کو بیج, کھاد اور الیکٹریسٹی پہ سبسڈی دے رہے ہیں, تسلی رکھیں, جتنی بھی دیں اس کو حوصلہ ملے. اب وہ پانی چونکہ کھڑا ہے نا وہاں پہ اور آ بھی رہا ہے, اس کھڑے پانی کی وجہ سے اب وہاں پہ پھیلنے لگی ہیں جلدی بیماریاں, جس کا آغاز ہو جائے گا, اللہ معاف کرے نہ ہو, لیکن ہوتا ہے, فطرت کا اصول ہے. دوسرا جو ڈنگر بچ گیا مال مویشی, اس کے اندر بے پناہ بیماریاں آ رہی ہیں. ان دونوں کے لیے مجھے کوئی مؤثر سسٹم نظر نہیں آیا. تیسرا ایک اور المیہ پیدا ہوگا کہ یہ جو سانپ آ رہا ہے ڈسنے سے جو لوگ زخمی ہوں گے, ان کے لیے بھی کیمپس میں کیا چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں, اینٹیڈوٹ. ہاں, یہ میرے 3-4 مسائل ہیں. اور چوتھا مسئلہ ایک اور پیچیدہ ہے جس کے اوپر ہم صاف ہی بات نہیں کرتے, کہ جو ریسکیو ریلیف کیمپس میں جو آپ خواتین یا پورا کا پورا گاؤں اٹھا کے لے گئے ہیں, وہاں پہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, ان کے جو مسائل ہیں بالخصوص حاملہ خواتین کی, اس کے اوپر ہم بات ہی نہیں کرتے. اب وہ پہلے ہی مفلوق الحال ہیں, اوپر سے ان کے مسائل ہیں, اس کے اوپر توجہ کون دے گا, کیسے بات کرے گا, وہ کیسے بچی بہن باہر نکل کے جی میرا فلاں مسئلہ ہے, یہ ہم بات ہی نہیں کرتے. یہ وہاں بھی میں نے نوٹ کیا. ٹھیک ہے, ہاں ہمارے کیمپ ضرور لگے ہوئے ہیں. ایک گزارش میں نے اور کرنی ہے, کیونکہ جمعے کو میرا خیال ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے تھے قصور, جو منظور صاحب لے گئے تھے, انہیں بڑا اچھا کیا. سب رہنماؤں کو جانا چاہیے, ان کو بریفنگ بھی دی گئی, حالانکہ وہ بعد میں کہتے ہیں میں حکومت میں نہیں ہوں. بلاول صاحب پہنچے, ان کی رہنما ہمارے بڑے قیمتی ہیں, ان کی جان و مال کا تحفظ بڑا قیمتی ہے, میں اس کا حامی ہوں. لیکن جب وہ وہاں سے تلوار پوسٹ کے قریب گئے ایک جگہ, تو وہاں سے واپس آ رہے تھے, 2-4 دیہات بیچ میں آتے ہیں, تو حبیب صاحب ہم کھڑے تھے کیونکہ آگے جانے کی اجازت نہیں تھی. میں نے صرف یہ نوٹ کیا کہ مقامی شہری جو کہ سیلاب سے متاثر ہے, موٹر سائیکل پہ یا کسی ٹانگے پہ یا کسی گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے یا پیدل ہے, وہ کس حد تک زچ ہو رہا تھا, کیونکہ اسے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ ان کے آنے سے پہلے کھڑا ہونا پڑا, پھر ان کے جانے سے بعد 30-32 گاڑیوں کا قافلہ جو میں نے گنی, ویڈیو بنائی. تو سر آپ عوام کا درد بانٹنے آتے ہیں, درد میں اضافہ کرنے نہیں آتے. اس میں مریم نواز صاحب کو آپ ایسا کریں, آپ دونوں کے پاس ہیلی کی سہولت ہے, ادارے وہاں موجود ہیں, رینجرز بھی, فوج بھی, پولیس بھی, ریسکیو بھی. ایک ہیلی پیڈ بنوائیں, وہاں پہ اتریں, آ کے لوگوں سے ملیں اور وہاں سے تشریف لے. نہیں, اگر راستے میں سے امرود خریدنے ہو تو پھر کیا کریں؟ امرود والی کہانی بھی میں نے دیکھی, ہیلی کاپٹر سے میں نے دیکھی ہے. وہ خاتون بڑی مطمئن ہے ویسے محترمہ سے, کیونکہ میں نے پوچھا کیا دے کے گئی ہیں, وہ کہنے لگے یہ نہیں میں بتا سکتی, لیکن یہ ہے کہ جب سے محترمہ آئی ہیں میرے امرود والے اس پہ ٹھیلے پہ, تو یہ ہے کہ یہ پاپولر اسپاٹ بن گیا. میں چلیں آپ کی تو شاندی ہوگی پھر چلیں. وہ بات وہی ہے نا, ہیلی کاپٹر پہ ہوتی تو یہ تو نہ ہوتا. ہیلی کاپٹر پہ ہوتی ہے, لیکن میری گزارش ہے حکمرانوں سے کہ آپ جائیں, یہ وہ آلریڈی متاثر ہیں درد میں, تکلیف. حکمران کی موجودگی, آپ کو پتا سر, ایک جملہ کہنے دیں, آپ تو وہاں گئے ہیں, ان علاقوں میں جب دھوپ چمکتی ہے نا تو پانی جو کھڑا ہے اس کی وجہ سے حبس میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے. اور دوپہر کے وقت اگر آپ کو شکر دوپہر 2:30-3 بجے ایک کچی سڑک پہ 1-1.5 گھنٹہ کھڑا ہونا پڑے, اور آپ کو پتہ چلے کہ حکمران کا قافلہ گزرا بلاول صاحب کا, آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ پھر اس کو دعائیں نہیں دیتے, کچھ اور ہی دیتے ہیں. دونوں کا یار, مریم نواز صاحبہ سے بھی ظاہر ہے ان سے بڑا قافلہ ہوتا ہے نا. آپ صرف بلاول صاحب پہ ہیں, انہوں نے سٹارٹ یہیں سے کیا تھا. حکمران جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران کی موجودگی اس کے ذات مبارکہ کے لکھنے سے ہوتی ہے, حالانکہ اہم بات یہ ہے کہ حکمران کی موجودگی اس کے اعمال سے محسوس ہوتی ہے. اعمال بتا تو رہے ہیں کہ یہ کریں, وہاں پہ لوگ افیکٹولی کام کر رہے ہوں گورنمنٹ کے, تو حکمران کی موجودگی خود بخود محسوس ہوگی, ورنہ آپ خود موجود بھی ہوں تو نہیں پتہ چلے گا. بالکل ٹھیک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ سیلاب میں نے یہ دیکھا ہے, اور میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ خدمت تو کام کر رہی ہے, لیکن جو لوگوں کا جوش و جذبہ میں نے 2010 میں دیکھا تھا, یہ اس سے پہلے 2005 میں دیکھا تھا, 2022 میں یہ دیکھا تھا, وہ نہیں دکھ رہا. اچھا, وہ کیوں مسئلہ, وہ مسئلہ نہیں دکھ رہا, نہیں دکھ رہا. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ تاثر پھیل گیا ہے کہ آپ اگر جائیں گے, اب یہ درست یا غلط
میں اب یہ بات, کیونکہ وہ گجرات کے ایک صاحب نے کہا تھا, کوئی تھوڑی دیر کے لیے روکا تھا کام, تو تاثر یہ وہ ریلیف کا جو لوگ سامان لے کے جا رہے تھے خدمت کو. نہیں سر, آپ کو یاد ہے وہاں پہ قصور میں ایک صاحب نے ہمیں پرچی دکھائی تھی اور اس نے کہا تھا یہ سامنے ڈی سی کا ڈیسک لگا ہوا ہے, یہاں سے پہلے کلیئرنس کروانی پڑتی ہے, آپ اندر لے کے کیا جا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر لوگوں کا یہ تاثر پیدا ہو گیا لوگوں میں کہ شاید اب حکومت کی مرضی کے بغیر آپ ریلیف کا کام بھی نہیں کر سکتے. تو جب آپ حکومت کی مرضی, جب یہ تاثر پیدا ہو جائے گا تو خود بخود وہ لوگ جو خود بخود جو لوگ ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں. اچھا, میں نے یہ سوال رانا سکندر سے بھی سہیب بھرت سے 2-3 دفعہ پوچھا ہے, وہ آن ایئر تو مجھے کہتے ہیں نہیں جی یہ تاثر غلط ہے, ہم نے کسی کو نہیں روکا. لیکن وہاں پہ گراؤنڈ پہ یہ تاثر موجود ہے, گراؤنڈ پہ یہ تاثر موجود ہے. نہیں, میں تو خود دیکھ رہا ہوں, دیکھ کے آیا ہوں, میں آپ کی تائید کرتا ہوں, اس بات کا تاثر ہے, پایا جاتا ہے. اس لیے وہاں پہ پھر بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے حکومتی امداد لینے کی بجائے, یعنی اب حکومتی امداد لینے کا ایک طریقہ کار ہے نا, اس کی گنتی بھی ہونی ہے, اس کا آڈٹ بھی ہونا ہے, سب نے. اچھا, پھر اب جو وہ لوگ علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے خود پول کیے اپنے ریسورسز, اور یاد ہے جب ہم گئے تھے تو وہ ٹرالیاں آ رہی تھیں, تو وہ خود اپنے لیے بندوبست کر رہے ہیں. لیکن بہرحال جو لوگوں کو, اگر آپ یہ کہیں کہ لوگوں کا وہ جو ایک جم غفیر ہمیں دکھائی دیتا تھا, پرائیویٹلی وہی جس جم غفیر کی آپ بات کر رہے ہیں, جن 1-2 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ناؤ اللیجڈلی واٹ دے سے, ان کا خیال ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک پرٹیکولر پوائنٹ پہ آ کے وہ آپ سے لے لیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ ہم بانٹ دیں گے, یہ ادھر دے دیں. اچھا, یہ تھوڑی سی اس میں ہو سکتا ہے کہیں پہ ہوا ہو, لیکن یہ تھوڑی سی اس میں ایگزیجریشن ہے کہ اوپر مریم نواز کا اسٹیکر چسپاں کیا جاتا ہے. لیکن میں لاہور کے چند ایسے صاحب ثروت لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ بھیجنے کی, جا کے دینے کی کوشش کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہم سے لیا گیا نا, یہ جو بیوروکریسی ہے, یہ ان کا الزام ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ بیوروکریسی مریم نواز کے اسٹیکر نہیں لگاتی, ان کے پاس چونکہ فنڈ ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ سیلاب زدگان کے لیے کرنا ہے, فلانے افسر نے تو یہ ہمارا دیا وہ اس کھاتے میں سے ڈال دیتے ہیں کہ میں نے اتنے بیگ وہاں پہ دے دی اور وہاں سے یہ جو ہے نا, یہ کم از کم لوگوں کو الزامات ہیں. اگر آپ یوں کی پریکٹس رکھیں گے تو پھر الزام. میرا خیال ہے کہ جو متاثر ہیں ان کے پریکٹیکل سلوشن ڈھونڈیں ان کے فیوچر کے لیے. بس ایک کمنٹ آپ نے لکھا ہوا, میں نے سندھ, میں نے اب تک جتنے بھی سیلاب کور کیے ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ یہ جس طرح اپنے صحت کی پرابلم تھی, بچیوں کی, بہنوں کی, خواتین کی, میں نے یہ سکھر میں دیکھا تھا کہ فیصل آباد کے ڈاکٹرز نے ایک اپنی ترتیب بنائی ہوئی تھی کہ وہ 5-7-10 دوست تھے, 2 ایک دن جا رہے ہیں, 2 اگلے دن جا رہے ہیں, 2 اگلے دن جا رہے ہیں, 2 اگلے دن, اس طریقے سے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ خود بخود ہو جاتا ہے کام, لیکن اب چونکہ رکاوٹ کا تاثر پیدا ہو گیا ہوا ہے, اس تاثر کو دور کرنا چاہیے, اس تاثر کو دور کرنا چاہیے. اگر ہے تو اس کو بالکل ہی ختم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ اس میں یہ جو خواتین والا معاملہ ہے نا, یہ میں بالکل میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, لوگ بڑے بڑے اچھا جو ڈاکٹرز ہیں نا اس طرح کا کام کرتے ہیں, انہیں یہ پتا ہے کہ سیلاب میں کس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں, ہمیں کون سی دوائیاں چاہیے, بچیوں کے کیا مسائل ہوتے ہیں, بچوں کے کیا مسائل ہیں, جو حاملہ خواتین ہیں ان کے کیا مسائل ہیں. اچھا, وہ ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں, اور وہ کو بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوتی, تجربے سے آپ کو سمجھ آ جاتی ہے نا. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پہ حکومت کو وہ جو ڈسٹینس کریٹ ہو گیا ہے وہ ختم ہونا چاہیے. دوسرا اس کے ساتھ بہت اہم جڑا ہوا مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہماری حکومت, یہ جو حکومت ہے یہ 2024 کے الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی ہے, اور 2024 کے الیکشن پہ ہر حلقے پہ سوالیہ نشان ہے, اور گراؤنڈ پہ اس حکومت کی پولیٹیکل جو جڑیں ہیں وہ نہیں ہیں. آپ کو, میں خود اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ جہاں حکومتیں ایکٹ کرتی ہیں نا سیلاب زدہ علاقوں میں, حکومتوں کے ساتھ ایک تو بیوروکریسی ہوتی ہے, لیکن اس بیوروکریسی کو جو سٹیئر تھرو کر رہا ہوتا ہے نا, نیویگیٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ وہاں پہ ان کا لوکل ورکر ہوتا ہے. بالکل, وہ ان کا کوئی کونسلر کا امیدوار ہوگا, کوئی کونسلر ہوگا, کوئی اور سرگرم امیدوار ہوگا, وہ ان کو لے کے جا رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ. اچھا, وہ جانتا بھی ہے سب کو, ہر گاؤں میں ہر شخص کو جانتا ہے. اب یہاں پہ اس حکومت کے پاس, مسلم لیگ نون کے پاس وہ ورک فورس نہیں ہے رضاکاروں کی. یہ بہت بڑا المیہ پیدا ہو گیا, یہ بہت بڑا خلا ہے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, میں سندھ میں تھا جب 2022 میں وہاں سیلاب آیا,
تو میں سکھر, شکارپور, جیکوباد مختلف علاقوں میں جا رہا تھا. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے جو کارکن تھے وہ ہر گاؤں میں ایک رول پلے کر رہے تھے. ان کو پتا ہوتا ہے کس گاؤں میں کیا مسئلہ ہے, کیا کرنا ہے. گاؤں میں تو وہ یعنی شکارپور کے اندر ایک گاؤں تھا, تو وہاں پہ گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ, اچھا ہمارے پاس کچھ سامان بھی تھا جو ہم دینا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ سامان تو یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ ان کو اور بھی آ جائے گا, آپ میرے ساتھ ایک مہربانی کریں کہ گاؤں کے اندر جو ہے وہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے جانوروں کی حفاظت, اپنے دیگر مکان کی حفاظت, مکانات کی حفاظت کریں. گاؤں تھوڑا سا بلند تھا اور وہاں تک پانی نہیں تھا. اب جناب انہوں نے کہا جی کہ آپ چلیں. تو میں نے کہا جی ہم کیسے جائیں, وہاں پہ تو پانی یہاں تھا. انہوں نے کہا جی میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے جائیں. وہ اس نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نوجوان نے, وہ سیدھا پانی کے اندر گیا. انہوں نے کہا ایسے جائیں. اچھا اس کی دیکھا دیکھی مجھے بھی پھر یہی کرنا پڑا. اچھا جناب میں بھی اس کے ساتھ پھر اسی پانی میں اترا. اچھا جب ہم خیر وہ اس پانی سے گزرتے ہوئے تقریباً آدھا کلومیٹر کا سفر طے کر کے ہم وہاں پہ گئے, تو اس دن وہاں جا کے مجھے احساس ہوا کہ یہاں پر جو پانی کی بوتل ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے. یہاں پر جو ایک, کیونکہ گھروں میں کچھ ایسے بزرگ تھے جو موو نہیں کر سکتے تھے. اچھا یہی کیفیت یاد ہے ہم نے فتوی والا کے ساتھ دیکھی تھی. جی وہاں پر بھی کیا ہو رہا تھا کہ بھئی اندر جو لوگ ہیں جو کشتی سروس چل رہی تھی, لیکن بعض جو بزرگ ہیں انہیں آپ کیسے نکالیں گے؟ نہیں نکلتے. میں نے بتایا کچھ لوگوں سے میں نے بات کی جو کہتے ہیں ہم ڈٹے ہوئے. اچھا جی وہ کمنٹ پڑھیں اور پھر آج وقت کی کام ہے. وہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے جو ہم نے پچھلے 2 ویلاگس کیے ہیں, اس کے بعد اچھا ہیں 3-4 لیکن میرا خیال ہے ٹائم جتنے کامنٹس پڑھیں ایک ہی پڑھیں پھر صاحب کتاب بھی. محمد محسن صاحب نے لکھا, انہوں نے کہا کہ وہ جو کل میں اور آپ پرسوں میں اور آپ ڈسکس کر رہے تھے, انہوں نے کہا موروثیت گئی بھاڑ میں. اچھا نے کہا ووٹ عوام نے دینا ہے, علیمہ خان ہی آپشن ہے. اچھا اور وہ باغ دور سنبھال لیں, پی ٹی آئی کی بیانیاں بھی ہم بنا لیں گے اور ووٹ بھی ڈال دیں گے. اچھا ایک پی ٹی آئی کے حامی ہیں جو ظاہر ہے. کیوں جی ابھی اچھا جی یہ جناب نہیں پہلے دیکھیے یہ بات تو میں چونکہ پہلے بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب محترمہ علیمہ خان کو کسی اب سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کی حیثیت پارٹی میں کیا ہے. ہاں ان کی وجہ سے اب دوسروں کی حیثیت ضرور متاثر یہ ہو چکا ہے. چلیے جی دیکھیے جی آریہ مقبول جان صاحب جب جیل گئے, ایک منٹ کتاب تو دکھائیں کیمرے میں. ایک دیا جل رہا تھا حوالات میں. سر ایسے دکھائیں یہ لے جی یہ کتاب ہے جی, ایک دیا جل رہا تھا حوالات میں. اچھا مصرے میں بات ایسا موضوع ہے. آریہ صاحب نے یہ کتاب جو ہے اس کے اندر ان کی کچھ تو پرانی شاعری ہے اور کچھ وہ شاعری بھی ہے جو انہوں نے جیل میں کی. اس میں مجھے 2 چیزیں بہت ہی اچھی لگی. ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے ہمارے بارے میں کہا, مصلحت پرست دوستوں کے نام. اچھا میرے بارے میں نہیں, مطلب ٹھیک ہے کمیونٹی کے بارے. ہاں اس حب سے حرف حق میں ہوا ہم ہوئے کہ تم, اس حب سے حرف حق میں ہوا ہم ہوئے کہ تم, اور شہر بے صدا میں صدا ہم ہوئے کہ تم. واہ واہ واہ. اچھا تعزیر جرم اپنی جبیں پر لکھی گئی, ایک داستان جرم و سزا ہم ہوئے کہ تم. اچھا یہ تو بڑا دوسرا انہوں نے ایک بہت ہی مجھے بڑی اچھی لگی کہ وہ غزل کے حوالے سے انہوں نے غزل کیمپ جیل کے دوران کیمپ جیل. اچھا اس پہ لکھا ہے 14 اکتوبر 2024. ہزاروں وسوسے یوں تو دل مضطر میں رہتے ہیں, جنوں کے ولولے پھر بھی ہمارے سر میں رہتے ہیں. بسا رکھا ہے ہم نے گھر تمہاری یاد سے ایسا, سو یوں سمجھو قفس میں بھی ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں. بھائی واہ واہ واہ. یہ پھر سے پڑھیے سر. بسا رکھا ہے ہم نے گھر تمہاری یاد سے ایسا, سو یوں سمجھو قفس میں بھی ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں. اچھا اور لاسٹلی میں اس میں ایک چیز جو ہے مجھے بہت ہی اچھی لگی, انہوں نے ایک نظم کہی, وہ اس نظم کا عنوان ہے میرا گھرانہ. اچھا اب یہ گھر میں مطلب آریہ صاحب ہیں, ان کی بیگم ہے, 2 بیٹیاں ہیں اور بیٹا, اور ان کے بیٹے نے بڑی کوشش کی جب وہ ظاہر ہے ان کے والد, تو انہوں نے میرا گھرانہ کے نام سے جو
नज़्म उन्वान से जो नज़्म कही, सच के बाजार हिसस में मेरी कीमत तुमसे है, सच के बाजार हिसस में मेरी कीमत तुमसे है, मैं के बेमूल नहीं हूँ मेरी वक़्त तुमसे है। वाह, तुम अब अपने हाँ जी, हाँ जी। तुम जो चारों हो मेरे साथ तो पुरअज़्म हूँ मैं, हौसला तुमसे है और मेरी अजीमत तुमसे है। अच्छा, और उसका आखिरी शेर है कि मैं के बेमाया नहीं उम्र के अंजाम पे भी, उम्र आइंदा में मिल जाएगी सरवत तुमसे। हाँ 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 भाई कमाल। और ये साहब जी बहुत ही खूबसूरत लिखते रहे सर, मजीद ऐसे नगीने। तो ताकि हम पढ़ के- मैं मुझे बड़ी अच्छा लगा कि एक जेल में रह के ना तो औरिया साहब के प्लेटलेट्स गिरे, ना औरिया साहब को कमर में की तकलीफ हुई, औरिया साहब ने जो तकलीफ काटी और उस तकलीफ को जो उस तकलीफ का जो एहसास है वो उसी तरह उन्होंने एक घुटने में उनको तकलीफ हुई, वो भी इस वजह से कि पुलिस ने उन्हें घसीटा और वो एक जगह पे लगा, वो अभी तक उनके घुटने में इसमें एक पंजाबी नज़्म है अच्छा। जो मेरी पढ़ने की हिम्मत नहीं। अच्छा जी, चलो ना फिर रहने दो। लेकिन नाज़रीन आप पढ़ लें, नाज़रीन आप पे पढ़ लें। लेकिन आप देखिए कि ये हवालात में ज़िंदान में जिस जी हमारे अदीब, शायर, मुसन्निफ या किसी सियासतदान ने जो कुछ लिखा तो तारीख़ में बड़ा उसका हवाला दिया। जी फैज़ साहब देख लें, बाकी लोग जब जब भी जी नज़में हैं जिनके नीचे कैंप जेल लिखा जी हुआ है, कैंप तारीख भी लिखी हुई साहिवाल जेल में फैज़ साहब ने लेकिन कैंप जेल हाँ लिखा हुआ है। लीजिए जी, देखने का बहुत शुक्रिया आपका। आप कीमती वक्त आपने निकाला हमारा ये शो देखने के लिए। कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा अपनी राय। अल्लाह हाफ़िज़।